السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ایک پیج اور میں ہوں رمشا شبیر۔ فروا وحید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج یہ پروگرام ہوسٹ نہیں کر رہی اور یہ ذمہ داری میں سر انجام دے رہی ہوں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن ہو رہے ہیں اور 3 روزہ آپریشن میں 54 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ 42 اہلکار شہید ہوئے۔ DGISPR نے کہا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے اور افغانستان کی سرزمین سے بھی بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تاہم پاکستان کی افواج اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان کو جہاں ایک جانب ملک میں دہشت گردی کا سامنا ہے تو دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر ثالثی کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ پاکستان نے کئی مہینوں کی کوشش کے بعد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ بندی کرا کر مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو دھمکیاں دینے سے گریز نہیں کر رہے، جبکہ ناظرین گزشتہ رات امریکی فوج نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے 80 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا اور آج امریکی صدر نے نیٹو اجلاس سے خطاب کے بعد میڈیا سے بات چیت کی ہے اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جہاں نیٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ میں امریکہ کی مدد نہیں کی گئی، اس لیے امریکہ کو اب نیٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے مذاکرات ختم کرنے اور MOU کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان نے کروایا ہے تو اس معاہدے کو امن کی جانب پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مزید کتنی کوشش کرنا ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان ثالث کے طور پر کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی سارے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان، دفاعی تجزیہ کار ہیں، احمد حسن العربی، ماہر بین الاقوامی امور، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر GR بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ گفتگو کا آغاز احمد حسن العربی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ DGISPR نے آج نیوز کانفرنس کی ہے اور بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کانفرنس کی ہے، جو بھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، جو دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، یہ نیوز کانفرنس کی جاتی ہے تو بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر افغان کی جانب سے کوئی مؤثر رد عمل یا اس کے اوپر کوئی پیشن گوئی سامنے نہیں آتی، یا پھر اس بات کے اوپر متفق نہیں ہوتے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کی جائے۔ آخر کب تک ہم اسی مسئلے کو ڈیل کرتے رہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، بیسکلی افغانستان کا یہ جو لارجر آپ اگر اسکیم آف ایونٹس کو دیکھیں تو افغانستان کا جو لینڈ میس ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ افغان طالبان کی جانب سے اور ڈیفرنٹ اور ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے پورے خطے کے اندر ایک انسٹیبلٹی کی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے۔ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی کروا رہے ہیں، وہ ایران میں بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو کے ویسٹرن کیپٹلز کے اندر بھی جا رہا ہے۔ ابھی واشنگٹن کے اندر اب سے کچھ عرصہ پہلے جو اٹیک ہوا تھا وہ افغان نیشنل تھا جس نے وہ اٹیک کیا تھا۔ سو the thing that we all need to understand is کہ افغانستان کے اندر سے جب پورے خطے کے اندر دہشت گردی سپلائی ہو رہی ہے تو یہ ایک ریجن کو انسٹیبل کرنے کا ایک لارجر ایجنڈا، لارجر پلان ہے۔ اس ریجن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے ممالک آتے ہیں، جیسے پاکستان شامل ہے، چائنا دیکھ لیں، آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی بات کر لیں، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آپ انڈیا کے ارد گرد کے کنٹریز کی بات کر لیں، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، یعنی جتنے بھی ممالک آپ کو ریجن میں یا ریجن سے تھوڑا پیریفریز کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے، ان تمام کا کنسنسس اس بات پہ ہے کہ ہمیں اس خطے کے اندر سٹیبلٹی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اس خطے میں سٹیبلٹی آئے گی تبھی اکنامک پروگریس بھی آئے گی، تبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی پورے ریجن میں۔ اور اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دہشت گردی اور انسٹیبلٹی خلاف ہے اس خطے کے انٹرسٹ کے، لیکن افغانستان اور انڈیا کے انٹرسٹ آپ کو اس بات پہ نظر آئیں گے کہ اس خطے کے اندر مزید کیوس اور انارکی پھیلے۔ سو اس ساری سچویشن میں افغانستان کا جو پرماننٹ سولوشن ہے، پاکستان میکسیمم کیا کر سکتا ہے، پاکستان اپنے ملک کے اندر دہشت گردی آنے سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ افغان پرابلم 20-25 سال سے یہ جو دہشت گردی فتنال خوارج فتنال ہندوستان کے تھرو آ رہی ہے، اس کو ختم ہوتے ہوتے بھی ٹائم، پاکستان نے کاؤنٹر سینکچری آپریشنز بھی شروع کر دی ہیں، پاکستان
ڈپلومیٹک آفینسو پہ بھی افغانستان کے خلاف چلا گیا تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ختم ہو جائے گی. لیکن افغانستان کے اندر سے نکلنے والی دہشت گردی کیونکہ پورے ریجن کو افیکٹ کر رہی ہے تو اس کا پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ پورا ریجن اس کو اسی طریقے سے دیکھے اور ایک کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہو افغانستان کے اندر جو انلیجٹمیٹ طالبان رجیم ہے اس کے خلاف. اچھا ٹھیک ہے. سعید محمد خان صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کے ان واقعات میں ملوث ہیں. کیا صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی ترقی کے پیچھے پڑے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیکھیں احمد حسن صاحب کی سب باتوں سے ایگری کرتے ہوئے اس میں چند چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اس علاقے کے اندر ہم دہشت گردی دیکھ رہے ہیں جو خاص طور پہ افغانستان سے ایمینیٹ ہو رہی ہے، اس کا ایک ریجنل کانٹیکسٹ بھی ہے اور اس کا ایک انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی ہے. ریجنل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر مئی 25 مارکہ حق اور ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بعد نئی پاورز جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، اور جو پرانی پاورز جن کو ویسٹرن کنٹریز نے پروموٹ کیا تھا کہ وہ اس علاقے کے اندر ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کریں گے، ان کنٹریز نے ایک بیک سیٹ لے لی ہے یا وہ they have lost out in this battle. So وہ جو ہیں انشور کرنا چاہتے ہیں اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کر کے، تاکہ انشور کریں گے جو یہ کنٹریز رائز کر رہی ہیں وہ رائز اس لیے نہ کر سکیں کیونکہ ادھر اکنامک پراسپیرٹی نہیں آئے گی، اور اکنامک پراسپیرٹی نہ آنے کی وجہ سے جو مڈل پار ہونے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں. اور انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے چائنا کو اپنے بیسس کے تھرو انسرکل کر لیں. افغانستان کے جانے کے بعد ان کا جو سب سے بڑا اور پیوٹل بیس تھا بگرام ایئر بیس، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور اگر آپ اس وقت امریکن سیکرٹری آف وار کی پچھلے 2-3 مہینوں میں باتیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت امریکہ بڑی چاہ رہا ہے کہ کسی طرح بگرام بیس اس کو واپس مل جائے. سو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر تھوڑی سی انسٹیبلٹی ہو تاکہ یہاں کی جو کنٹریز ہیں وہ ہم سے مدد مانگیں اور ہم پھر بگرام ایئر بیس واپس لے کے افغانستان سے ہم اپنی پریزنس کو دوبارہ ادھر قائم کر سکیں. سو جب تک یہاں اس ریجن کے ممالک چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اپنی کنٹریز کو ایک اسٹرانگ اسٹیٹس نہیں بنائیں گے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی، یہ جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اس علاقے میں کھیلتی رہیں گی، اینڈ انفارچونیٹلی ہم لوگ ہیں جو اس کو سفر کریں گے. صحیح. اچھا جی آر بلوچ صاحب، آپ نے گفتگو سنی سعید محمد خان صاحب کی، انہوں نے ریجنل کانٹیکس کا ذکر کیا، انٹرنیشنل کانٹیکس کا ذکر کیا. ہم نے دیکھا ہے کہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں 14 دہشت گرد مارے گئے، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی نیوز کانفرنس میں بتایا، اور اسی طرح سے اس واقعے میں سیکیورٹی فورسز کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے. کب تک ہمارے جوان اسی طرح اپنی قربانیاں دیتے رہیں گے، ہم اسی مسئلے کو ڈیل کرتے رہیں گے؟ آپ کے خیال میں ریجنل اور انٹرنیشنل کانٹیکس کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اب اس ٹیررزم یا اس کو فساد الارض اگر کہا جائے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک ایسا خطرہ جو کہ بتایا گیا تھا 1400 سال پہلے کہ اسلامک سوسائٹیز کو، اسلامک کنٹریز کو کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں. I mean, it's so amazing to see کہ کس طرح سے obviously اللہ کا کلام ہے، لیکن اس فساد کو 1400 سال پہلے قرآن میں پریڈکٹ کیا گیا تھا. اور میرا یہ ماننا ہے ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے ہیومن بینگ کہ یہ وہ پریڈکشن آج ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ وہ فساد الارض والا جو فرقہ ہے وہ وجود میں آ چکا ہے. وہ پھر اس کا نام اسرائیل بھی رکھ سکتے ہو، اس کا نام آپ مودی بھی رکھ سکتے ہو، اور اس کا نام آپ طالبان بھی رکھ سکتے ہو. تو یہ وہ پریڈکشن ہے جو قرآن میں ہے. لہٰذا اب ہمیں اپنی صفیں سیدھی اور مضبوط کرنی پڑیں گی. اپنے تمام احتمال جو ہوتا ہے کسی فساد کو جڑ سے نکالنے کا، اس کا کرنا ہے. ابھی
آپ کو لفاظی سے, آپ کو ڈپلومیسی سے, آپ کو باقی تقریروں سے, ہماری اس چھوٹی چھوٹی ناچیز جو باتیں ان سے کچھ نہیں ہوگا. بمنہا قوم آپ تیار ہو جائے اور سوچ لیں کہ وہ جو پریڈکشن کی گئی تھی قرآن شریف میں وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے, اور انفارچونیٹلی ہم ان کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ایک لحاظ سے پاکستان ہراول دستہ ہے اس فساد کے سامنے, کیونکہ یہ فساد صرف وہاں تک نہیں رہے گا محدود, جس طرح ہمارے باقی بھی ساتھی فرما رہے تھے کہ اس ریجن میں اور دنیا میں فساد یہ پھیلتا چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے ہمیں اب پوری جو امہ ہے اس کو اٹھانا پڑے گا, اور خاص طور پہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو کہ جنہوں نے اس ٹولے کے ساتھ, جو مسلمان ملک اور باقی بھی قوتیں تھیں جنہوں نے اس ٹولے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ٹولے کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے, اب ہو چکا, لہٰذا ان کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ان کی لیگل اور مورل رسپانسبلٹی ہے کہ دے ابائڈ بائی دوحہ. ادروائز کوئی نظام ایسا کرے, انٹرنیشنل کوئی فورس بنائے یا کوئی سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن لائے, ان کی حکومت کو انلیگل قرار دے کے جو ایکچوئل ریپرزینٹیو ہیں افغانستان کو ان کی حکومت حوالے کی جائے. تمام وسائل جو ان کو دیے جا رہے ہیں ان کے بجائے ان لوگوں کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں اور اس فساد کو جڑ سے جو ہے وہ نکال باہر کریں افغانستان سے. لیکن یہ کام افغان لوگوں نے بھی کرنا ہے, ہم ان کو سپلیمنٹ کریں گے اور اپنی سرزمین کو بچائیں گے. جی صحیح. احمد حسن صاحب, جس طرح سے آپ نے گفتگو سنی ہے جی آر بلوچ صاحب کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی صفیں سیدھی کر لینی چاہیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے اس دہشت گردی کے واقعات میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, جب نریندر مودی, راجناتھ سنگھ, اجت کمار ڈوول, امت شاہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن سندور کنٹینیوڈ ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کے تھرو کنٹینیوڈ ہے, اور ان کا ٹارگٹ بلوچستان اور کے پی کے اندر فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے تھرو یہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹیررزم, پراکسی وارفیئر 21ویں صدی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے ساتھ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس کو ایک ایز اے ریالٹی ٹریٹ کر رہی ہے. ایک بہت بڑی ریالٹی ہے یہ دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس کی. انڈیا نے پاکستان کو توبہ نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے ان 2 دہشت گرد تنظیموں کو 2001 کے آنورڈز تیار کیا. بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, سو فار سینٹر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2000 کے قریب دہشت گرد ہیں بی ایل اے کے, اور اس سال کے پہلے 4 مہینوں کے اندر پاکستان نے تقریباً 25 to 30% ٹیررسٹ کو ایریڈیکیٹ کیا, ان کو نیوٹرلائز کیا. کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین میں یہ ایک میریکلس ایفرٹ اس کو سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے اوپر جو 4th, 5th اور 6th جنریشن وارز امپلیمنٹ ہوئی, اے سیمیٹرک, ڈی سینٹرلائزڈ اربن وارز, ان وارفیئرز کے اندر پاکستان از the only country in the world جس نے فائٹ بیک کیا اور دشمن کو بیک فٹ پہ دھکیلا. باقی یہ جنگ جس ملک کے اوپر انہوں نے مسلط کی ہے وہ ملک تباہ ہوا ہے, چاہے یوگوسلوواکیا ہو, چاہے مڈل ایسٹ پورا بھرا ہوا ہے اس سال. سو جہاں تک پاکستان کی بات ہے, پاکستان ان تمام خطرات کے باوجود جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, دیٹ از, یہ پاکستانیوں کے لیے یہ بات ثابت کرتی ہے پچھلے 20 سال سے یہ پوری دنیا کے ریسورسز انویسٹ کیے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. آج پاکستان کا 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہو یا جو پاکستان کے پاس نہ ہو. لیکن یہ اب پچھلے 1 سال سے دوبارہ ایک انہوں نے ری آرگنائز, ری برانڈ کیا ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو, اور بہت زیادہ پیسے کا انفلو کیا جا رہا ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے. ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ان کے خلاف جو ہے بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی گورننس کو, ہمیں اپنی جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بھی اس ایٹ پار لے کر آنا ہے 21ویں صدی کے تقاضوں کے ساتھ. ہمیں یہ سمجھنے کی جو ضرورت ہے نا کہ اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے, کہ جہاں تک کنٹرول کی کوئی کمی آپ کو ٹیکنیکلی نظر نہیں آتی, اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ کو گورننس کے اندر آ سکتی ہے, آپ کو جسٹس سسٹم کے اندر آ سکتی ہے, اور انہی سارے
اداروں کو, انہی انسٹیٹیوٹس کو, اسپیشلی جو جسٹس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو اسٹرینتھن کر کے, ان کو 21ویں صدی کی ڈیمانڈز کے مطابق لے کے آ کے ہم دہشت گردی کو کمپریہنسولی ختم کر سکتے ہیں. فوجیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑتی ہیں, دہشت گردی کے ساتھ آپ کا پورا سسٹم ہے. سو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے, اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے خاطر خواہ کمی دیکھی جا سکتی ہے دہشت گردی کے خلاف. صحیح. اچھا سعید محمد خان صاحب, ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے کشیدگی بڑھ رہی تھی, بے شک مشرق وسطیٰ کی یا پاکستان کا خطہ جس طرح سے متاثر ہو رہا تھا, ورلڈ وار 3 کی بہت باتیں گردش کر رہی تھی. کیا اب ہم اس خطرے سے باہر ہیں کہ ابھی بھی وہ خطرہ منڈلا رہا ہے؟ میرے خیال ورلڈ وار 3 کی طرف تو دنیا نہیں بڑھ رہی, لیکن یہ جو سارا علاقہ ہے جس کے, یعنی کہ آپ اس کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہہ لیں یا آپ اس کو گلف ریجن کہہ لیں, یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 سال تک یہ علاقہ ڈی سٹیبلائز رہے گا. مارکہ حق کے بعد جب انڈیا نے اپنی ایسیمیٹرک وارفیئر افغانستان سے شروع کی تو انہوں نے بہت زیادہ پیسہ اور ریسورسز اس طرف انڈکٹ کیے. پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے ایز اے ہارڈ اسٹیٹ اب ان کو یہ میسج افغانستان کو اب یہ دے رہے ہیں کہ جی کہ ہم صرف بیٹھ کے اپنی لاسز نہیں دیکھیں گے, ہم آ کر آپ کے اوپر بھی اتنا ہی نقصان کریں گے جتنا آپ ہمارے اوپر نقصان کر رہے ہیں. لیکن اس کی نا ایک فال بیک ہے, اور اس کا فال بیک یہ جس کی طرف آپ بھی رمشا اشارہ کر رہی تھی کہ دیکھیے کہ ہمیں ان اٹیکس کو کمپلیٹلی روکنا ہے, اور وہ صرف ہم اس وقت روک سکتے ہیں کہ جب بحیثیت قوم ہم جو ہے کے پی کے اور افغانستان کے اندر جو پوری قوم جو ہے نا وہ ان آؤٹ فٹس کے خلاف لڑ رہی ہو. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا انٹرنل فشرز جو ہیں, یا آپ کہیں کہ ہمارے جو انٹرنل کریکس ہیں, ہمیں ان کو امیڈیٹلی یعنی کہ فل کرنا چاہیے, اور ایکسٹرنلی ان کو ڈیل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم اس وقت اب ڈیل کر رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایون ہمیں انٹرنلی بھی جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں سختی کرنی چاہیے, اور ہمیں کسی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی اس طرح کی چیزیں انٹرنلی ہماری سوسائٹی میں کریں جس سے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو کوئی سپورٹ ملے, یا ان کے جو لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں ان میں کوئی اضافہ ہو. سو میرے خیال میں ہمیں اپنے اس بارڈر کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنی چاہیے, اور جس طرح ہم اب کر رہے ہیں آئی تھنک دس شوڈ ریمین آر بینچ مارک. دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں جو گلف ریجن ہے, گلف کی وجہ سے بھی اب اس علاقے کے اندر بہت زیادہ انسٹیبلٹی آ رہی ہے, کیونکہ سب کنٹریز کے اندر انفلیشن بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, اور آئل اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. سو میرے خیال میں یہ بھی ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے ممالک ذرا تھوڑے سے ڈی سٹیبلائز رہیں, اپنے انٹرنلی اپنے آپ کو دیکھتے رہیں, اور یہ جو اوور آل گیم ہو رہی ہے چائنا اور امریکہ کے بیچ میں, اس کے اندر جو ہے وہ ویسٹرن الائنس جو کہ پچھلے 300-350 سال سے کیا کہتے ہیں اس علاقے کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس کا کنٹرول قائم رہے. بالکل. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فورسز تو بہت کارروائیاں کی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف, اور وہ چاہ رہی ہے کہ دہشت گردی جلد از جلد ختم ہو جائے, اور ایک بالکل جس طرح سے ہمارے مہمانوں نے کہا کہ ایک اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے جس سے اس دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ نیٹو کا اجلاس ہوا, مشرق وسطیٰ کی کشیدگی تو بڑھ رہی تھی, لیکن پاکستان نے بہترین ثالث کا کردار ادا کیا, اور دونوں ممالک ایران اور امریکہ جو ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے ان کو ایک میز پر بٹھایا, اور مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے. جس طرح سے بھی مذاکرات حتمی مراحل تک پہنچتے ہیں, MOU سائن ہوتا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب, ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے یو ٹرن لے لیا ہے, اور انقرہ میں نیٹو اجلاس میں ٹرمپ نے ایران کے ساتھ MOU ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا معاملہ ہے, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے, جو MOU سائن ہوا تھا اور جو پیس کی جو ہماری ایفرٹس تھیں اس میں بہت کامیابی بھی ہوئی, اور بڑے ڈیڈیکیشن سے, بڑی سنسیریٹی سے پاکستان اور باقی جتنے دوست تھے ہمارے, جس میں سعودی عرب ہے, ایجپٹ, ٹرکی ہے,
चाइना सब ने काविशें की और बड़ी मुश्किल से एक मरहला आया और वो साइन किया गया अमन वाहिदा या MOU, इस्लामाबाद MOU, और यही तवक्को की जा रही थी और की जानी चाहिए कि आगे चल के इस MOU के जरिए एक परमानेंट और सस्टेनेबल पीस होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईरान, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस रीजन और बाकी दुनिया में जो अमन है उसके लिए। लेकिन जो प्रोवोकेशंस किसी साइड से भी होती हैं, पाकिस्तान के नॉट कंडोन। देखिए, जहां कहीं से भी प्रोवोकेशन होगी उसको हमें कंडेम करना पड़ेगा, कंडोन नहीं कर सकते उसको। लिहाजा अभी हमें डिटरमिन करना है कि कहां से प्रोवोकेशन हुई थी, लेकिन डेफिनेटली इट इज वेरी नेगेटिव। ये बहुत नुकसानदायक प्रोवोकेशन थी, इसको नहीं होना चाहिए था। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर एक दफा कोशिश करेगा कि बातचीत चलती रहे, क्योंकि जब उसने कहा कि मेरी नाउ इट इज ओवर, येट ही हैज केप्ट द ऑप्शन ऑफ नेगोशिएशंस ओपन। तो अब मुझे लगता है कि दोनों जो फरीकैन हैं उनको बहुत ये यकीन दहानी देनी पड़ेगी। जो मीडिएटर्स हैं वो इतने सारे अपने एनर्जी ज़ाया करते हैं, अपनी इस्तेमाल करते हैं, इतनी सारी डिप्लोमेटिक एसेट उसमें यूटिलाइज करते हैं, उसको आप इस तरह से खराब नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द वे द स्टेट्स दे बिहेव व्हेन दे कमिट। और अगर इस तरह से खेल खेले गए अमन के साथ, तो ये तो बहुत तबाही दोबारा जो होगी उसको तो कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकेगा। और जो आपने भी जिक्र किया और जिसका हम पहले भी करते रहे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या रीजनल वॉर बड़ी हो सकती है, वेरी मच पॉसिबल। देखिए, तेल तो वहां पड़ा हुआ है, सिर्फ वो किसी ने आके मैच लगाना है। एंड देयर आर मेनी स्पॉयलर्स, दे शुड अंडरस्टैंड इट। जो प्रोवोकेशन करते हैं उनको समझना चाहिए कि किस तरह से बचाव करके पाकिस्तान ने खास तौर पर उन स्पॉयलर्स से अपनी जान बचाई है, आप लोगों की जान बचाई है, और एक बनाया है निजाम के आप गुफ्तगू कर सके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ख्याल करना चाहिए जो फरीकैन हैं। तो स्पॉयलर्स को एक और मौका मिल जाता है। सईद मोहम्मद खान साहब, जिस तरह से जीआर बलूच साहब जिस तरह से जीआर बलूच साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मजीद कोशिश करेगा, आपको क्या लगता है कि अब ये मुआहिदा अमन की जानिब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या इसी तरह से मामला चलते रहेंगे या पाकिस्तान मजीद कोशिश करेगा, या फिर कोई और सालिस इसमें आएगा और रोल प्ले करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह से, जिस तरह से जीआर बलूच साहब ने भी कहा है, इस तरह तो जब यूटर्न ले लिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो स्पॉयलर्स तो पहले ये चाहते हैं कि इस तरह से यूटर्न लिया जाए और बात पर मुकरा जाए। रमशा बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए, ईरान और अमेरिका दोनों जो है ना वो बहुत इमेच्योरली अब आजकल बिहेव कर रही हैं। पहली बात तो ये कि ये वाली जो प्रोवोकेशन हुई थी कि जिसमें कतर और सऊदी अरेबिया के बहरी जहाजों को हिट किया गया, ये वाली होनी ही नहीं चाहिए थी। ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस के जो ईरान के अंदर इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसको हम मोज़ैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, उसकी वजह से कि जहां सेंट्रलाइज कंट्रोल कोई नहीं है और जो रीजनल कमांडर्स हैं वो अपनी मर्जी से टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये हर कंट्री का हक, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ईरान की साइड से गुजरे या वो ओमान की साइड से गुजरे, ईरान इस चीज को डिक्टेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में MOU के बाद ईरान को चाहिए था कि वो और जरा एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करता और इंश्योर करता कि वही MOU है जो एक पीस डील में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि ओवरऑल हर एक का ये ख्याल था कि ईरान के जितने पॉइंट्स हैं वो इस MOU में पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से कवर अप करवा दिए। दूसरी साइड पे अमेरिका जो है वो अंडर बहुत ज्यादा प्रेशर पे है अपनी जो अमेरिका के अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी है उससे और इजराइल से, और वो ये वो स्पॉयलर्स हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके इस इलाके में अमन ना हो, और जो इस इलाके के मालिक जो हैं वो वेस्टर्न अलायंस की तरफ से ईरान से लड़ पड़े। और अनफॉर्चुनेटली कुवैत और बहरीन दोनों जो हैं वो इस वक्त अमेरिकन कैंप खड़े हुए हैं, और वो वो जो है उन्होंने अपने बेसेस और जो फैसिलिटीज हैं उनको अलाउ किया है कि वहां से अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करे। सो मेरे ख्याल में
दोनों जो हैं जो पार्टीज हैं उनको मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना गल्फ कंट्रीज को होगा, और गल्फ कंट्रीज सारी की सारी मुसलमान कंट्रीज हैं, और जब वो कमजोर हो जाएंगी, जब वो अपनी तिजारत नहीं कर सकेंगी, जब उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को होटलिंग और टूरिज्म के ऊपर कायम किया हुआ है, जब वहां उनकी इनकम कम हो जाएगी, वो वीक हो जाएंगे इकोनॉमिकली, तो वो वाला प्लान जो क्या कहते हैं इजराइल ने इस जंग में हारने के बाद इस वक्त लिम्बो में रखा हुआ है, वो जो ग्रेटर इजराइल प्लान है, ठीक है ना, तो वो प्लान को वो फिर उस वक्त एग्जीक्यूट करेगा जब वो देखेगा कि ये गल्फ कंट्रीज अपनी वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर है। सो मेरे ख्याल में ईरान को भी इस वक्त मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए, और उनके अंदर जो भी फिशर्स हैं, बेशक वो पॉलिटिकल और IRGC के दरमियान उनमें ईरान को मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की जानिब से ये भी कहा गया है कि ईरानियों से डील नहीं करना चाहता और ईरान के साथ जंग बंदी भी खत्म हो गई है। इस सूरत हाल में वो किस तरह से मैच्योरिटी का मुजाहिरा कर सकते हैं ईरान? देखिए यही तो डिप्लोमेसी होती है, यही तो अक्लमंदी होती है। देखिए हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है ना रोजाना इस तरह की स्टेटमेंट्स देने की आदत है। अब तो देखिए एक स्टेज आ गई थी एक हफ्ता 10 दिन पहले कि इवन मार्केट्स भी हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करती थी, ठीक है ना। सो अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो देते रहे, लेकिन अब एक MOU हो चुका है, उस MOU से अमेरिका को निकलने नहीं देना चाहिए ईरान को, और यही उसकी अक्लमंदी होगी। अगर वो दोबारा उस स्टेट पे चले जाए, आज वो पहुंच गया है कि अमेरिका ने दोबारा उसके ऊपर उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो क्या होगा? फिर हम उसी जगह खड़े होंगे जहां हम 28 फरवरी से पहले खड़े हुए थे, और फिर पाकिस्तान को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन देखिए जब तक आप एक मिडिल ग्राउंड पर दोनों पार्टीज नहीं आएंगी, मुआहिदा नहीं होगा। दोनों को एक विन विन सिचुएशन चाहिए है, और दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे को वो जगह दें जहां वो अपने इलेक्टोरेट के पास जाके अपनी जीत। बिल्कुल अहमद हसन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने का बिल भी पास किया गया और वो बिल लाया गया, जबकि अमरीकी नुमाइंदगान भी ये नहीं चाहते कि ये जंग मजीद आगे बढ़े और तूल पकड़े, और ट्रंप अगर ये MOU खत्म कर देते हैं तो क्या ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी हिट नहीं होती अमेरिका में? जी देखिए, अमेरिका की तारीख में जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि 90 लाख लोग सड़कों पे निकले हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी नो किंग्स प्रोटेस्ट हुए हैं रिसेंटली, जो अमेरिका के ईरान के ऊपर जो जब हमला किया तो उसके नतीजे में हुए। ये अमेरिका की तारीख की पहली जंग है जो उन्होंने ईरान पे इम्पोज की, जो अपने ऑनसेट पे यानी जब ये शुरू हुई है उस वक्त से ही अनपॉपुलर है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का वो जो मैनिफेस्टो या मैंडेट लेकर ये आए थे, वो ये कहकर आए थे कि मैं मिडिल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, और मैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारा हेमरेज हो रहा है फाइनेंशियल, उससे अमेरिका को निकालूंगा। और फिर इसके साथ जो चौथा इंग्रेडिएंट आप इसमें ये ऐड कर लें कि अमेरिका के अंदर अब जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस तमाम पे अमेरिका के इंटरेस्ट में ये बात शामिल है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जो ये जंग कर रहे हैं इसको खत्म करें और एक सस्टेनेबल पीस की तरफ जाएं। अब यहाँ पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब होती हैं जब इस जंग के अंदर जो स्पॉयलर्स हैं वो मल्टी लेयर्ड हैं। यहाँ पे पूरे पूरे मुल्क हैं जो स्पॉयलर्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं यानी अमेरिका और ईरान, इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं स्पॉयलर्स की। तो वो स्पॉयलर्स का मकसद ये है कि किसी तरीके से ये पीस एग्रीमेंट को या सस्टेनेबल पीस की जो बातचीत है उसको डीरेल किया जाए। अब क्योंकि MOU साइन हो चुका है, MOU साइन होने से ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्पॉयलर्स की स्ट्रेटेजिक स्पेस को श्रिंक करना है, वो दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है और ईरान के ऊपर है। सो अगर कहीं पे भी कोई स्पॉयलर एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो किसी भी गार्ड के अंदर की जा रही है, किसी भी पर्दे के अंदर की जा रही है, एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उसकी जिम्मेदारी इन दोनों ममालिक के ऊपर है कि उसका जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट करें, उसको कम करें। डोनाल्ड ट्रंप की जिस स्टेटमेंट की आपने बात की है उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं मेरे नजदीक ये खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नेगोशिएटर्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि एक सियासी बयान के तौर पर, एक पॉलिटिकल रेटरिक के तौर पर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया।
दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि सिर्फ जो एक मुल्क की नहीं 3 ममालिक से रिलेटेड जो शिप्स हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टारगेट किया गया। सो यहाँ पे क्या फिर अहमद हसन साहब हम ये कहें कि ट्रंप आदत से मजबूर है या फिर बिजनेस कर रहे हैं अपना? जी मैं ये नहीं कह सकूंगा कि वो आदत से मजबूर है या नहीं। एक जंग हो रही है, एक सीरियस यहाँ पे जो अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आमतौर पे लीडर्स जो हैं वो सियासी बयानात का इस्तेमाल करते हैं टेबल के ऊपर अपनी स्पेस को इंक्रीज, यानी वो धमकी देते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस को, डिप्लोमेटिक स्पेस को इंक्रीज करें। इसमें बैलेंस मेंटेन करना होता है, एक हद से ज्यादा धमकाना भी नहीं होता और एक हद से ज्यादा डोसाइल भी नहीं होना होता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि एक हकीकत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शिप्स को टारगेट किया गया है। अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिकल कैपिटल है घर में जिसको उन्होंने सेटिस्फाई करना है, और इरानियंस का भी एक पॉलिटिकल कैपिटल है। तो यहाँ पे दोनों को एक बात समझने की जरूरत है कि स्पॉयलर्स कहीं पे भी हों, उनको रोकना दोनों की जिम्मेदारी है, अमेरिका और ईरान की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे केयरफुल रेटरिक का इस्तेमाल करना चाहिए। रेटरिक को एक हद से ज्यादा जो इंक्रीज करना काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। ठीक है अहमद हसन साहब, अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। GR बलूच साहब, जिस तरह से हसन साहब ने कहा कि नवंबर में जिस तरह से मिड टर्म इलेक्शन है हम भी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं तब तक क्या ट्रंप इस जंग को जारी रखेंगे या फिर इससे निकलना चाहेंगे? देखिए हमारी डिबेट थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। देखिए जो अमेरिकन इलेक्शंस है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये जंग बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उसको इतने छोटे वक्त में हम नहीं कह सकते, और उसमें हमारे जो नाजरीन हैं और जो देखने वाले सुनने वाले हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें कहना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करना चाहिए कि इन खतरात का जो इस वक्त जो है वो सामना है पाकिस्तान को भी, खित्ते को भी, और जो अमन का प्रोसेस है। तो मेरे नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है कि स्पॉयलर्स है, दूसरा मसला है कि रेटोरिक है, तीसरा ये है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है ईरान में उसके इम्पैक्ट्स हैं इस प्रोसेस में। लिहाजा पाकिस्तान ने इतना बड़ा अपना जो एक लिहाज से डिप्लोमेटिक जो है वो एसेट इन्वेस्ट किया, एक लिहाज से इस्तेमाल किया है। वी कैन नॉट लेट इट गो लाइक दिस जी। तो हमें अब फर्मली, मैं इस बात पे आई थिंक मुझे कहने दीजिए और कहना चाहूंगा मैं कि in case there is a flaw on our side of our friends in Iran, we must tell them that अगर आप हमारी सिंसियर एफर्ट को इस तरह से आपके अपने कुछ लिमिटेशन की वजह से करेंगे तो मुश्किल होगा, नंबर 1। नंबर 2, JCC हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। We cannot let them be destroyed under this war or under this, because there's a decentralized command in Iran. We cannot. हमारे वहां पे 1.5 लोग काम करते हैं, JCC की हमारा इकोनॉमी उसके साथ कनेक्टेड है। वी हैव अ स्टेक इन इट, पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी। लिहाजा मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी इस एफर्ट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस अमन मुआहिदे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह पाकिस्तान ने पहले उसको बनाने में एक असर्टिव रोल अदा किया है, सो आई वुड अर्ज आवर लीडरशिप, चाहे मिलिट्री या सिविलियन, they must protect this peace process. It cannot be let कि waste हो जाए और इस तरह से burn out हो जाए because of the spoilers or because of the narratives or because of the decentralized command in Iran. अच्छा अहमद हसन साहब, जिस तरह से GR बलूच साहब ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने तो एज अ मीडिएटर बेहतरीन रोल प्ले किया है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये जो MOU फाइनल हुआ और इसको साइन किया गया और उसके बाद अब फाइनल जंगबंदी के मुआहदे तक लेकर जाना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? ये देखिए हमेशा से जब ये जंग शुरू हुई थी और उसके बाद जब इरानियंस ये बात कर रहे थे कि हमें सस्टेनेबल पीस चाहिए, तो वो सिर्फ पीस की बात नहीं थी, सस्टेनेबल पीस की बात थी। मतलब ये कि दोबारा ईरान पे हमले नहीं होंगे। और अमेरिकन भी जब ये सस्टेनेबल पीस की ईरान ने बात की, उसके बाद अमेरिकन सैट ऑन द टेबल नोइंग के सस्टेनेबल पीस के फ्रेमवर्क की तरफ बात जा रही है। तो अमेरिका ने भी एक्नॉलेज किया इस बात का कि मिडल ईस्ट के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी अपैरेटस, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीलियां हैं जिनको लाने का वक्त आ चुका है। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब ये नेगोशिएशन शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने सीज फायर ब्रोकर करके दिया और फिर उसके बाद एक प्रोसेस जब शुरू हुआ पीस का, तो ये बात वाज़ेह थी, रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी कि ये एक लंबा प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस।
اس میں اسپوائلرز بھی بہت زیادہ ہیں, اس میں ایلیمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں, اس میں ایکسٹرینیس ویریبلز بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے جس کو کنڈیشنل کر دیا گیا لبنان کی سیز فائر سے. ایک تیسرا ایلیمنٹ, ایک تیسرا ملک, اور اس کے اوپر ایک چوتھا ملک حملہ کر رہا ہے یعنی اسرائیل حملہ کر رہا ہے. سو آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پروسیس ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ سارے جو ہمارا کیونکہ جو کینوس ہے ہم فارن پالیسی کو ریڈ کرنے کا, اس کو ہم لمٹ کر دیتے ہیں چند مہینوں, چند ہفتوں یا چند سالوں کے اندر. یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو پیس کا فریم ورک ایران اور یو ایس کے درمیان میں آئے گا, یہ ایک لمبا چلے گا, اور اس میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے فار مینی ریزنز. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے, پاکستان کی جو ملٹری کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے اس کی وجہ سے, پاکستان کے ڈپلومیٹک کلاؤڈ کی وجہ سے, اور پاکستان نے جس طریقے سے نیوٹرلٹی کو ایز اے پرو ایکٹیو کانسیپٹ کے طور پہ امپلیمنٹ کیا, چاہے سعودیہ اور ایران ہو, چاہے چائنا اور یو ایس ہو, ان ساری چیزوں کی وجہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان اس کے اندر میڈیٹ کروائے. لیکن کیا پاکستان اس کے قابل نہیں ہے؟ احمد حسن صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر جو بڑھتی کشیدگی ہے اس پر قطر اور چین نے بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا کوئی اور ملک اب ایز اے میڈیٹر سامنے آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس سارے پروسیس کے اندر جس ملک میں نے میڈیٹ کروایا ہے سیز فائر کو وہ پاکستان ہے. اس تمام سچویشن کے اندر میں اگین آپ نے وہ بات میں اپنی کمپلیٹ کر لوں کہ پوری دنیا کے اندر, یہ میں کوئی ایموشنل بیان نہیں دے رہا, ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر the only country that has the capacity to mediate in a Middle Eastern conflict آج کل کے جو دور میں یعنی 2026 میں, تو وہ پاکستان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مڈل کے اندر سعودی عربیہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, ایران بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. دونوں آپس میں اگر ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو پاکستان کو لے کے دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں, پاکستان کو لے کے دونوں سینسٹیو ہیں. چائنا اور امریکہ کا آپس میں رفٹ ہے, کانفلکٹ ہے, لیکن پاکستان کے اوپر آ کے پاکستان ایک برج کے طور پہ وہ کردار ادا کرتا ہے. تیسری بات, پاکستان ایک مسلمان ہے, اور اس ساری سچویشن میں جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کوئی اور ملک کیپیبلٹی نہیں رکھتا اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان رکھتا ہے اس کو میڈیٹ کروانے کا. تو پاکستان نے بہترین رول پلے کیا ہے ثالث کے طور پر, اور لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تو بار بار بیانات دیے جاتے, یو ٹرن بھی لے لیا جاتا ہے, جس طرح سے آج بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیے. بہت شکریہ ہمارے تینوں مہمانوں کا. ایئر مارشل ریٹائرڈ سید محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, احمد حسن العربی صاحب اور جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.